کڑک سنگھ کے کڑکنے سے کڑکتی ہے کھڑکیاں۔ آپ نے یہ منقولہ تو بچپن سے سنا ہوگا، مگر اس کے پیچھے کے داستان کا نہیں پتہ ہوگا۔ کڑک سنگھ پٹیالہ کے مہاراجہ کے ماموں تھے۔ پٹیالہ کے سب سے بااثر بڑے جاگیردار اور گاؤں کے پنچایتی سرپنچ بھی تھے۔ ایک دن معمولات سے تنگ آ کر بانجے کے پاس پہنچے اور کہا، شہر کے سیشن جج کی کرسی خالی ہے، مجھے جج لگوا دے۔ ان دنوں کسی بھی سیشن جج کے آرڈر انگریز وائسرائے کرتے تھے۔ بانجے سے چٹھی لکھوا کر کڑک سنگھ وائسرائے کے پاس جا پہنچے اور وائسرائے نے خط پڑھا۔ وائسرائے نے نام پوچھا، کڑک سنگھ۔ وائسرائے نے تعلیم پوچھا، کڑک سنگھ۔ تسی مینوں جج لانا ہے یا اسکول ماسٹر؟ وائسرائے ہنستے ہوئے، سردار جی میرا مطلب قانون کی کوئی تعلیم بھی حاصل کی ہے یا نہیں؟ اچھے برے کی پہچان کیسے کرو گے؟ کڑک سنگھ نے مونچھوں کو تاؤ دیا اور بولے، بس اتنے سے بات بھلا اتنے سے کام کے لیے گدھوں کی طرح کتابوں کا بوجھ کیوں اٹھاؤ؟ میں سالوں سے پنچایت کی فیصلے کرتا آ رہا ہوں، ایک نظر میں بلے جنگی کی تمیز کر لیتا ہوں۔ وائسرائے نے سوچا کہ بھلا کون مہاراجہ سے الجھے جن نے سفارش کی ہے، وہ جانے اور اس کا ماموں۔ عرض پر دستخط کر دیے اور کڑک سنگھ جسٹس کا فرمان جاری کر دیا۔ اب کڑک سنگھ پٹیالہ لوٹے اور اگلے دن بطور جسٹس کمرہ عدالت میں پہنچے۔ اتفاق سے پہلا کیس قتل کا تھا۔ کٹہرے میں ایک طرف 4 ملزم اور دوسری جانب ایک روتی ہوئی خاتون تھی۔ جج صاحب نے کرسی پر براجمان ہونے سے پہلے فریقین کو غور سے دیکھ لیا اور معاملہ سمجھ گئے۔ ایک پولیس افسر کچھ کاغذات لے کر آئے اور بولا، مائی لارڈ، یہ عورت کرانتی کور ہے، اس کا الزام ہے کہ ان 4 لوگوں نے اس کے شوہر کو قتل کیا ہے۔ جج کڑک سنگھ نے عورت سے تفصیل پوچھی۔ عورت بولی، سرکار، دائیں جانب والے کے ہاتھ میں برچا تھا اور برابر والے کے ہاتھ میں رانتی اور باقی دونوں کے ہاتھوں میں سوٹے تھے۔ یہ چاروں کماد کے اولے سے نکلے اور قسم کو مار مار کر جان سے مار دیا۔ جج کڑک سنگھ نے چاروں کو غصے سے دیکھا اور پوچھا، کیوں بدماش، تم نے بندے کو مار دیا؟ دائیں طرف کھڑے بندے نے کہا، نہ جی سرکار، میرے ہاتھ میں تو کئی تھی۔ دوسرے نے کہا، میرے ہاتھ میں بھی درندی نہیں تھی، ہم تو صرف بات کرنے گئے تھے اور ہمارا مقصد صرف سمجھانا تھا۔ کڑک سنگھ نے غصے سے کہا، جو بھی ہو، بندہ تو مر گیا نا۔ پھر قلم پکڑ کر کچھ لکھنے لگے تو اچانک ایک کالا کوٹ پہنے شخص کھڑا ہوا اور بولا، مائی لارڈ، رکھیے، یہ کیس بڑا پیچیدہ ہے۔ یہ ایک زمین کا پڈا تھا اور جس زمین پر ہوا وہ زمین بھی ملزمان کی ہے، بھلا مقتول وہاں کیوں گیا؟ جج کڑک سنگھ نے پولیس افسر سے پوچھا کہ یہ کالی کوٹ والا کون ہے؟ جناب، یہ ان 4 کا وکیل ہے، پولیس والے نے جواب دیا۔ تو انہیں کا بندہ ہوا نا جو ان کی طرف سے بات کر رہا ہے؟ پھر کڑک سنگھ نے وکیل کو بھی ان 4 کے ساتھ کھڑے ہونے کا کہا۔ پھر ایک سطری فیصلہ لکھ کر دستخط کر دیے۔ فیصلے میں لکھا تھا کہ ان 4 قاتلوں اور ان کے وکیل کو کل صبح صادق پھانسی پر لٹکا دیے جائے۔ پٹیالہ میں ہلچل مچ گئی۔ ہر لوگ کڑک سنگھ کے نام سے تر تر کانپنے لگے کہ کڑک سنگھ مجرموں کے ساتھ ان کے وکیلوں کو بھی پھانسی دیتا ہے۔ اچانک جرائم کی شرح صفر ہو گئی۔ کوئی وکیل کسی مجرم کا کیس نہ پکڑتا۔ جب تک کڑک سنگھ پٹیالہ جج رہے، ریاست میں خوب امن رہا۔ آس پڑوسی کی ریاست کے لوگ اپنے کیس کڑک سنگھ کی عدالت میں لائے اور پوری انصاف پاتے۔ اس واقعے میں دور حاضر کے پڑھے لکھے ججوں کے لیے ایک گہرا سبق ہے۔ اگر انصاف پوری اور مجرموں کے ساتھ ان کے وکیلوں کو بھی سزا ملنے لگے تو ملک میں جرائم کی شرح